اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں کو صحابی کہتے صحبت کی وجہ سے ہے. یعنی دین کے اندر صحبت کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کو صحابی صحبت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت حاصل ہو گئی، اس صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام اس جو ترقی کی معراج پر پہنچے گی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی، انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ لیکچر نہیں دیے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چلتی پھرتی ایک تصویر کو دیکھا ہے، اس پہ حسنہ پہ نظر رکھی ہے. رسول اللہ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، گفتار رفتار کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیسی ہے. ایک ایک چیز پہ جب نظر رکھی، ان چیزوں کا جب ان صحبت کی وجہ سے اڈاپٹ کر لیا تو صحابہ کی وہ شان بن گئی کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کی بنیاد صحبت، فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کی. جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحبت اختیار کی اور رسول اللہ کی صحبت. اور آج صحابی کو ہم صحابی کہہ دیں تو اس کا مطلب اس کی سارے کمالات کا اظہار ہو گیا. کسی صحابی کو مولانا نہیں کہتے، مفتی اعظم نہیں کہتے، فقیہ وقت نہیں کہتے، یہ کہتے یہ صحابی رسول ہے. بات ختم ہو گئی. اور یہ ایک ایسا حوالہ ہے صحابی رسول ہونے کا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی اس حوالے کو سمجھتی ہے. روایات میں آتا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں جب صحابہ گئے اور وہاں جو رات گزارنی تھی تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا کہ یہاں رات نہیں گزار سکتے، یہاں تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، وحشی جانور ہیں، یہاں آپ لیٹیں گے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، اس جنگل سے ہٹ کے فلاں جگہ جانے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا بھئی وہاں جانا نہیں، ہمیں تو یہاں پہ اللہ کا نام بلند کرنا ہے، ہمیں یہاں محنت کرنی ہے. کہا کہ نہیں، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. ایک صحابی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کیا اے جنگل کے جانوروں، ہم جو نبی کے صحابہ ہیں، محمد کے صحابہ ہیں، صحابے ہیں، اصحاب رسول ہیں، آج تمہارے پر مہمان بن کے آئے ہیں، ہمیں یہ رات گزارنی ہے، لہذا ہماری راحت کے لیے جنگل کو خالی کر دو. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانور اپنے بچوں کو منہ میں لے کے جنگل کو خالی کر رہے ہیں، درندے اور موذی جانور سارے کے ساتھ جنگل کو خالی کر رہے ہیں، اس لیے کہ صحابی ہونے کا حوالہ دیا، جنگل کے جانوروں نے اس کو لبیک کہا. تو کہنے کا مقصد یہ صحبت کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو سفر کر رہے ہیں، علامہ جلال سیوطی نے روایت نقل کی، لمبا سفر کیا، یہاں تک کہ مدینہ سے بھی دور ہی تھے کہ گدھا جو ہلاک ہو گیا، مر گیا، گدھا مر گیا. اب یہ پریشان کہ اتنا طویل سفر اور صحرائی راستہ، گرمی، تپش، پہنچوں گا کیسے؟ فوراً خیال آیا، رسول اللہ کی تربیت دماغ میں آئی کہ ایسے کوئی مصیبت کا وقت ہے تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے خدا سے دعا کرو. ایک طرف ہوئے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور دعا کی، یا اللہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو میں تیرے محبوب کا صحابی ہوں اور محبوب کے مدینہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، اسباب کوئی نہیں، یہ گدھا تھا اور یہ مر گیا ہے، یا اللہ اس کو تو زندہ کر دے تاکہ میں مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں. علامہ جلال سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ بس اتنی دعا کر کے اسے چہرے پہ ہاتھ ہی پھیرے ہیں کہ گدھا کان ہے ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا، گدھا زندہ ہو گیا اور گدھے پہ سوار ہو کر مدینہ پہنچ رہے. یہ وہ حوالہ. تو وہ صحبت، اور صحبت کا عالم تو یہ ہے کہ دیکھو ابو جہل کو زیارت تک حاصل ہے رسول اللہ کی، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے آپ کے حسن اور رنائی کے ایک ایک نظارے پہ نگاہ اس کی، لیکن وہ محروم رہ گیا. اور عبداللہ ابن مکتوم صحابی جو نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے رسول اللہ کے اس سراپا حسن کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بس دل سے مان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کو ان کا منتظر کھڑا کر دیا. عبداللہ ابن مکتوم اتنا اونچا مقام، اور اتنا اونچا مقام کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کے روسا مشرکین آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہی عبداللہ ابن مکتوم کو خبر نہیں ہوئی تو آ گئے رسول اللہ اور کہا کہ مجھے فلاں آیت بتا دیجئے، کچھ تعلیم کر دیجئے. آپ کو ذرا ناگوار لگا کہ بھئی ابھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی ایسے وقت میں انٹرپٹ کر دیا اس نے. تو آپ نے اپنے طور پہ تو
صحیح ناگواری محسوس کی کہ درمیان میں کیوں آ گیا. ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگوں سے گفتگو ہو رہی. آپ نے ذرا ناگواری کی اور ذرا چہرہ پھیر لیا اور ان کو رخصت کیا. سورۃ عبس و تولی نازل. عبس و تولی، چیں بجبی ہوا، منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا اس کے پاس آیا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک محبت کے ساتھ ایک تنبیہ کر دی، ایک ڈانٹ پلا دی کہ یہ جو نابینا ہے یہ تو کچھ سیکھے گا، کچھ ملے گا، اور یہ جو ہے یہ جو نفع اٹھانے ہیں پتہ نہیں اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے. یہ تو بیچارہ سچا عاشق ہے، یہ تو نفع اٹھانے آیا ہے اور آپ اسے منہ پھیر رہے ہیں. تو اس کے بعد جب بھی وہ مجلس میں آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے کہ یہ وہ شخص آ گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر عتاب فرمایا. کہتے یہ عبداللہ ابن مکتوب آ گیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے عتاب فرمایا ہے. تو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابیت کی نسبت یعنی ایمان کے ساتھ صحبت نصیب ہو گئی. بھلے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ منصب عالی عطا فرما دی. تو صحبت، تو دین کی بنیاد صحبت ہے، اور صحبت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی علوم و معارف آگے پہنچائے. اور آج تک وہ سینہ بسینہ اس صحبت کے ذریعے سے آج پیغام آگے پہنچ رہا ہے. اور یہی وہ حقیقت ہے کہ معرفت الہی اگر حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا ہے، تو کونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کریں.